نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم الفتنة أشد من القتل وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی اس ایک اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور سزاوار ہے جو ہم تمام انسانوں کا اکیلا مالک اور سچا خالق ہے. بابرکت ہے اس ذات پر جس نے بڑے بڑے پہاڑ بنا کر اپنی قدرت کو ظاہر کیا. وہی وہ مالک، وہی وہ قادر، وہی وہ مقتدر ہے کہ جب چاہے جسے چاہے ہدایت کے راستے عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے. بابرکت ہے وہ رب العالمین کہ جس کی توفیق سے میں اور آپ مسلم گھروں میں پیدا ہوئے اور اسی کی توفیق سے انشاءاللہ اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء علیہم السلام پر، بالخصوص بے انتہا درود و سلام کی برسات ہو نبی آخر الزمان سرور کونین سرکار دو جہاں محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا و حبیبنا و سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حاضرین جمعہ، عزیز نوجوانوں، بچوں اور پردہ نشین میری اسلامی ماں اور بہنوں، عنوان جمعہ ہے عصر حاضر کے 4 خطرناک فتنے. اللہ رب العالمین نے ہم بندوں پر بہت ساری نعمتیں کی ہے. اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں. ان تمام نعمتوں میں سے اللہ کی ایک عظیم اور بڑی نعمت یہ ہے کہ اس نے ہم کو علماء کی صحبتیں عطا کی. ہمارے سینوں میں اللہ نے علم دیا. اللہ رب العالمین نے ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائی. اللہ رب العالمین نے اپنی نصیحت سننے کے لیے مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. یہ دین کا علم ہے عزیزان ملت جو ہمارے سینوں میں ہے، جس کو ہم سنتے ہیں، جس کو ہم پڑھتے ہیں. یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ جب بندہ علم حاصل کرتا ہے تو علم کا سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے. جو علم آپ کے سامنے آئے، جس علم کو آپ سنیں تو ضروری ہے کہ اس پر فوراً عمل کریں، کیونکہ علم یہ عمل کا تقاضا کرتا ہے. صحابہ کرام کی زندگیوں کا اگر میں اور آپ دیکھیں تو صحابہ کرام جب کبھی رسول کے زبان سے کوئی حدیث سنتے تو فوراً اس پر عمل کیا کرتے تھے. اسی لیے جب بھی اللہ کا کلام یا رسول کی حدیث ہمارے کانوں سے ٹکرائے ضروری ہے کہ میں اور آپ اس کے مطابق عمل کریں. معاملہ یہ ہے کہ آج چاروں طرف علم کا بول بالا ہے. ہر کسی کو علم کا علم ہے، ہر کسی کو دین کا علم ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عمل کے میدان میں علماء بھی پیچھے ہے، عمل کے میدان میں عوام بھی پیچھے ہے، عمل کے میدان میں نوجوان بھی پیچھے ہے. علم ہمارے سینوں میں ہے، ہمیں معلوم ہے، شریعت کی باتیں معلوم ہے، ہر جمعہ ہم سنتے ہیں، لیکن معاملہ یہ ہے کہ میں اور آپ اس کے مطابق عمل نہیں کرتے. علم رکھتے ہوئے عمل نہ کرنا یہ دنیا کا سب سے بڑا جاہل کہلاتا ہے. اور ایسے ہی جاہلوں کی مثال اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی. سورہ یوسف، وقت کے جلیل القدر نبی یوسف علیہ السلام
یوسف علیہ السلام کی یہ زندگی مثال ہے میرے اور آپ کے لیے، ایک بہترین نسخہ ہے میرے اور آپ کے لیے۔ زلیخا نے جب یوسف علیہ السلام سے کہا کہ اے یوسف میری خواہش ہے کہ تم میرے ساتھ ایک رات گزار لو، یوسف علیہ السلام نے کہا انی اخاف اللہ رب العالمین، اے زلیخا میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں زناکاری کی طرف نہیں بڑھ سکتا۔ اس نے کہا کہ میرے پاس اتنا پولیٹیکل پاور ہے یوسف، اگر تم میرے ساتھ رات نہیں گزارو گے تمہیں جیل خانے میں بند کر دوں گی۔ اس نے یوسف علیہ السلام کو دھمکی دی۔ وہ وقت کے جلیل القدر نبی جنہیں دنیا کی آدھی خوبصورتی عطا کی گئی تھی، چاہتے تو زلیخا کے ساتھ ایک رات گزار لیتے، لیکن سینے میں اللہ کا وہ علم تھا، وہ نبوت تھی۔ پروردگار کو پکارنے لگے، قال رب السجن احب الی مما یدعوننی، اے اللہ مجھے قید خانہ پسند ہے اس چیز سے جس کی طرف زلیخا مجھے بلاتی ہے۔ ان اسبو الیہن، اگر علم رکھتے ہوئے، نبوت رکھتے ہوئے اگر یوسف اس کی طرف مائل ہو گیا، ان اکون من الجاہلین، تو یہ یوسف نبی ہوتے ہوئے بھی جاہلوں میں سے ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، وقت کے نبی ہے، زبان سے کیا نکل رہا ہے؟ اے اللہ اگر میں علم رکھتے ہوئے، نبوت رکھتے ہوئے، سب کچھ جانتے ہوئے اگر زلیخا کی طرف چلا گیا تو میں نبی ہوتے ہوئے بھی جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اگر میرے اور آپ کے سینوں میں اللہ کا علم ہے، ہمیں معلوم ہے کپڑوں کو ٹخنوں کے اوپر رکھنا ضروری ہے، یہ علم ہم رکھتے ہیں۔ ہم علم رکھتے ہیں کہ شادی میں جہیز لینا حرام ہے، ہم علم رکھتے ہیں کہ اپنی اولاد کی تربیت کرنا ضروری ہے، ہم علم رکھتے ہیں کہ سیدھے راستے پر چلنا ضروری ہے۔ علم رکھنے کے بعد میں اور آپ اگر سیدھے راستے پر نہیں آئیں گے تو اللہ کی نظر میں جاہل بن جائیں گے، اور ایسے جاہلوں کا ٹھکانہ وساعت مسیرہ جہنم ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ میں اور آپ جب علم حاصل کریں تو اس کے مطابق عمل کریں۔ علم سے جب انسان دور ہو جاتا ہے، علم آنے کے بعد جب انسان عمل نہیں کرتا تو اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ وہ فتنوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ علم رکھنے کے بعد اگر کوئی انسان عمل کے میدان میں آگے نہیں بڑھتا تو وہ فتنوں کا شکار ہو جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں جتنے فتنے ہیں ان کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ میں اور آپ علم اور علماء سے دور ہو گئے، میں اور آپ علم اور علماء سے دور ہو گئے۔ یا پھر دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ہمارے پاس علم تو ہے، علماء تو ہے، لیکن ہم نے عمل کرنا چھوڑ دیا۔ عصر حاضر کے خطرناک فتنوں میں سے جن فتنوں کا آپ کے سامنے تذکرہ کروں گا، یہ وہ خطرناک فتنے عزیزان ملت جس نے امت کے ایمان کو برباد کر دیا۔ سب سے پہلا فتنہ جس نے آج سارے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں جکڑ لیا، ایک ایسا بدترین فتنہ ہمارے اس سرزمین پر چل رہا ہے جس سے بچنے کی مجھ کو اور آپ کو اور ساری امت مسلمہ کو سخت ضرورت ہے۔ ایک ایسا فتنہ جس نے امت کے ایمان کو مٹی میں ملا ڈالا، جس نے امت کے ایمان کو خراب کر ڈالا، نعوذ باللہ، اس فتنے نے امت کو کافر بنا دیا، لوگ دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے اور ہو رہے ہیں۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ میں اور آپ اس فتنے کو جانیں، اس کی خطرناکی، اس کی سنگینی کو جانیں، اپنے آپ کو اس فتنے سے بچائے، اپنے ماحول، اپنے معاشرے کو، اپنے خاندان کو، قبیلے کو، دوستوں کو سے بچائے۔ سرزمین ہندوستان پر اس وقت جو سب سے بدترین فتنہ چل رہا ہے وہ شکیل بن حنیف کا فتنہ ہے۔ بہار سے اٹھنے والا یہ فتنہ اتر پردیش سے لے کر کیرلا کی سرزمین تک، ممبرا سے لے کر حیدرآباد تک اور وشاکھاپٹنم کی سرزمین تک، چاروں طرف اس فتنے نے جو ماحول اس وطن عزیز کے اندر پھیلایا ہے، نعوذ باللہ، اب تک کافر ہونے والوں کی تعداد ہزاروں کے آگے ہو چکی ہے۔ نعوذ باللہ، یہ فتنہ شکیل بن حنیف نام کا ایک انسان اٹھتا ہے اور خود کو عیسیٰ علیہ السلام بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اللہ کا نبی عیسیٰ علیہ السلام ہوں، میں آیا ہوں، میں قیامت کی آخری علامت ہوں، اللہ نے مجھے بہار سے پیدا کر کے بھیجا ہے، مجھ پر ایمان لاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ نعوذ باللہ، اس بدبخت نے، اس گستاخ نے تو گستاخی کی ہے، اس نے تو جرم کیا ہے، لیکن مسلمان معاشرے کو کیا ہو گیا ہے، میرے اور آپ کے ایمان کو کیا ہو گیا ہے، میرے اور آپ کے ایمان کو کیا ہو گیا ہے کہ نعوذ باللہ مسلمانوں کا طبقہ اسے عیسیٰ ماننے لگا ہے، مسلمانوں کا طبقہ اسے عیسیٰ ماننے لگا ہے، لوگ اس کو عیسیٰ تسلیم کر چکے ہیں اور اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ خطرناک فتنہ ہے، یہ ایسا بدترین فتنہ ہے فی الحال عصر حاضر میں جس نے امت کے ایمان کو خراب کر ڈالا۔ یقین مانیے، جس نے شکیل بن حنیف کو عیسیٰ تسلیم کر گیا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، وہ کافر ہو گیا، اس میں کوئی شک نہیں۔ تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے۔
نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی 10 بڑی علامتوں میں سے ایک علامت ہے، جو قیامت کے قریب آئیں گے مصر کے اندر مینار بیضا کے وہ مینار سے اتریں گے صبح صادق کے وقت، وہ عیسیٰ ہوں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر امت مسلمہ کے کبار علماء اس کو عیسیٰ تسلیم کریں گے۔ جب امت محمدیہ کا اتفاق ہو جائے گا کہ یہ عیسیٰ ہے تو ساری امت اسے عیسیٰ تسلیم کرے گی۔ لیکن معاملہ کیا ہے کہ شکیل بن حنیف جو اپنے آپ کو عیسیٰ بتاتا ہے، اس بدبخت کی گمراہیوں کو لوگوں نے کیسے قبول کر لیا؟ کیا تمہارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا؟ کیا تمہیں دین کی تعلیم نہیں معلوم؟ اے مسلمان مردوں کی جماعت، اے مسلم عورتوں کی جماعت، تمہیں کیا ہو چکا ہے؟ میرے آنکھوں سے خون روا ہے جب میں نے دیکھا سوشل میڈیا پر کہ اس کی فین فالوئنگ 1000 سے زیادہ بڑھ چکی ہے، 1000 سے زیادہ مسلمان کافر ہو چکے ہیں، اسے عیسیٰ تسلیم کر چکے ہیں۔ یہ عصر حاضر کا خطرناک فتنہ ہے۔ شکیل بن حنیف کے آدمی ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں، ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں، امت کے نوجوانوں کو پکڑ رہے ہیں، انہیں بٹھا رہے ہیں، انہیں پیسے کھلا رہے ہیں، انہیں بتا رہے ہیں کہ تم اسے عیسیٰ تسلیم کر لو، وہ نبی ہے نعوذ باللہ من ذالک۔ جس نے شکیل بن حنیف کے فتنے میں قدم رکھا گویا کہ اس نے جہنم میں قدم رکھا۔ ضرورت ہے اپنے نوجوان مسلم معاشرے کو اس سے بچانے کی، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ ہم دین کی دعوت تو نہیں دیتے، لیکن جو دیندار ہے انہیں دین پر ثابت قدم تو رکھ سکتے ہیں۔ یہ فتنہ چاروں طرف پھیلتا جا رہا ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے پھیلایا جا رہا ہے، بازاروں میں پھیلایا جا رہا ہے، ہمارے گھروں میں داخل ہو رہا ہے۔ ضرورت ہے، یہودیوں نے فلسطین کے اندر ایک قرآن چھاپا جس قرآن کے اندر یہ عقیدہ لکھا گیا کہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام مر گئے، نعوذ باللہ۔ یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ زندہ ہے اور قیامت کے قریب آئیں گے، اللہ نے انہیں دنیا سے اٹھا لیا تھا۔ لیکن مسلمانوں کا ایک طبقہ کہتا ہے کہ عیسیٰ وفات پا چکے ہیں، تو ایک طبقہ کہتا ہے کہ شکیل بن حنیف عیسیٰ بن چکا ہے۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ میں اور آپ اس فتنے سے اپنے آپ کو بچائے۔ یقیناً یہ فتنہ انسان کو کافر بنا دے گا اور ہمیشہ کے لیے جہنم کا مستحق بنا دے گا۔ کیا تمہارے لیے اتنی شعور، کیا تمہارے اندر اتنا شعور نہیں ہے کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کی پہچان نہیں پہچان سکتے؟ کیا تمہیں عیسیٰ کا مقام، عیسیٰ کی عظمت نہیں پتا؟ ہمیں جس عیسیٰ کا انتظار ہے، ہمیں جس عیسیٰ کا انتظار ہے وہ قیامت کے قریب آنے والے عیسیٰ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے محمد رسول اللہ نے بیان فرمایا۔ میرے نبی فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ایک ایسی فضیلت دی ہے جو کسی اور بندے کو عطا نہیں کی ہے۔ اللہ نے عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، وہ جسے چاہتا ہے بغیر باپ کے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بغیر ماں کے پیدا کرتا ہے، اس کی قدرت ہے وہ۔ اللہ نے عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا ہے، اور یہ شکیل بن حنیف، یہ حنیف کا بیٹا ہے جو شکیل کے نام سے ہے۔ یہ مسلمانوں کا ایمان کہاں چلا گیا؟ اللہ رحم کرے۔ کیسے عیسیٰ تسلیم کرتے ہو؟ اس بدبخت نے تو گستاخی کر دی، وہ تو جاہل ہے، لیکن تمہارے سینوں کا علم کہاں چلا گیا؟ ضرورت ہے کہ قرآن و حدیث کا مطالعہ کرے، علماء کی صحبت میں رہے۔ جب انسان علم سے، علماء سے دور ہو جاتا ہے وہ فتنوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الفتنۃ اشد من القتل، فتنے قتل سے زیادہ سنگین ہیں۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب فتنوں کا دور آئے گا، اور ایسے فتنے آئیں گے کہ مسلمانوں کا اپنا ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا۔ اور کیسے فتنے ہوں گے؟ نبی نے فرمایا اتنے خوفناک فتنے ہوں گے، قدم قدم پر فتنے ہوں گے۔ اہل ایمان کا معاملہ تو یہ ہوگا کہ آدمی صبح میں مومن ہوگا تو شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، اور اگر رات میں کافر ہوگا تو رات میں مومن ہوگا تو صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ آدمی صبح میں مومن ہوگا تو شام میں کافر ہوگا، شام میں مومن ہوگا تو صبح کافر ہو جائے گا۔ ایسے خطرناک فتنے امت کے درمیان آنے والے ہیں۔ کتنے فتنے ہیں، کتنے فتنے چلے گئے اور کتنے فتنے آنے والے ہیں۔ ضرورت ہے اپنے دامن کو دین سے بھرنے کی، ضرورت ہے علماء سے قریب ہونے کی، ضرورت ہے مساجد سے جڑنے کی، ضرورت ہے کتاب اللہ اور سنت رسول پڑھنے کی۔ دوسرا عظیم فتنہ جو آج عصر حاضر کا بڑا فتنہ بنا ہوا ہے، یہ دردناک المیہ ہے مسلمانوں کے لیے۔ دوسرا عظیم فتنہ جس کی بنا پر آج امت مسلمہ دین سے دور ہوتی جا رہی ہے، وہ ہماری خواہشات کا فتنہ ہے۔ شکیل بن حنیف کے فتنے کے بعد خواہشات کا فتنہ ہے عزیزان ملت، جو ہمارے دل میں خواہشات پیدا ہوتی ہے۔ اس خواہشات کے فتنے نے میری دنیا اور آخرت کو برباد کر دیا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا دین ہماری خواہش کے مطابق ہو،
ہم یہ نہیں چاہتے کہ دین کی خواہش کے مطابق عمل کریں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری خواہش کے مطابق دین نازل ہو اور اس پر ہم عمل کریں۔ ہم دنیا میں آئے من چاہی زندگی گزارنے کے لیے نہیں، ہم دنیا میں آئے رب چاہی زندگی گزارنے کے لیے۔ علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں جو دنیا میں رہ کر رب چاہی زندگی گزارے گا وہ قیامت کے دن من چاہی زندگی گزارے گا، لیکن جو دنیا میں رہ کر من چاہی زندگی گزارے گا وہ قیامت کے دن رسوا کن عذاب میں ڈھکیل دیا جائے گا۔ ہم دنیا میں آئے رب کی اطاعت کے لیے، ہم دنیا میں آئے رسول کی اطاعت کے لیے، ہم دنیا میں آئے مسلمان بننے کے لیے، ہم دنیا میں آئے ادب سیکھنے کے لیے، ہم دنیا میں آئے اپنے آپ کو مومن بنانے کے لیے، جہنم سے بچانے کے لیے۔ منچاہی زندگی گزارنے کے لیے ہم نہیں آئے، ہماری خواہشات پوری کرنے کے لیے ہم نہیں آئے۔ ہماری خواہش جنت ہے، ہماری ہر خواہش جنت میں پوری ہوگی۔ عالی شان جنت اللہ نے بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ دنیا کی زندگی تو مومنوں کے لیے قید خانہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، فرماتے ہیں نبی محمد رسول اللہ نے کہا الدنیا سجن المؤمنین و جنت الکافر، دنیا مومنوں کے لیے تو قید خانہ ہے۔ جس طرح ایک جیلر جس طرح زندگی گزارتا ہے، قیدی جس طرح زندگی گزارتا ہے، ایک مومن کو عام زندگی گزارنا ہے۔ جنت ایک دنیا کافروں کے لیے جنت ہے، ہماری جنت تو آخرت میں اللہ دینے والا ہے۔ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں ایسے زندگی گزارو جیسا کہ تم ایک مسافر ہو یا اجنبی انسان ہو۔ یہ دنیا کی زندگی ہمارے لیے کوئی حیثیت کی بات نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جتنی دنیا ہم دیکھ رہے ہیں، یہ جتنی خوبصورت نظارے دنیا کے دیکھ رہے ہیں، اس دنیا کی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پوری دنیا رب کی نظر میں ایک مچھر کے پر کی حیثیت بھی نہیں رکھتی۔ یہ پوری دنیا رب کی نظر میں ایک مچھر کے پر کی حیثیت بھی نہیں رکھتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام ایک مردار بکری کو گھسیٹ کر لے جا رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا تم میں سے کون ہے جو اس مردار بکری کو 5 درہم میں خریدنا پسند کرے گا؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول یہ مری ہوئی بکری ہے، اسے 5 درہم میں کیا، اسے تو کوئی فری میں بھی خریدنا پسند نہیں کرے گا، یہ تو مردار ہے، یہ تو بدنصیب ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح تمہاری نگاہوں میں یہ بکری کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس مردار بکری کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اللہ کے نزدیک اس دنیا کی بھی ایسے ہی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ دنیا صرف فتنوں سے بھری ہوئی ہے، ہمیں آخرت کی فکر کر کے اپنے دامن کو نیکیوں سے بھرنا ہے۔ خواہشات، آج خواہشات کا فتنہ ہے جس نے ہمارے دنیا کو اور آخرت کو برباد کرنے پر تلا ہے۔ آج ہماری نوجوان بچی 20 سال 22 سال 25 سے 30 سال ہو جاتی ہے، لیکن والدین اس کی شادی نہیں کرتے یہ سوچ کر کے جب تک یہ ڈاکٹر نہ بن جائے۔ والدین کی خواہش ہے بیٹی ڈاکٹر بن جائے گی تو شادی کریں گے، اور بیٹی کی بھی خواہش ہو گئی، اس کی بھی غیرت مر گئی، اس نے بھی سوچا جب تک ڈاکٹر نہیں بنوں گی شادی نہیں کرو۔ خواہشات تو پوری ہو رہی، آپ کی نوجوان بچی کالج جا کر، باہر ممالک میں جا کر ڈاکٹر تو بن رہی ہے، عمر اس کی گزر رہی ہے، لیکن اللہ کی مصلحتوں کو جب دین کو انہوں نے کونے میں کر دیا، جب اپنی خواہشات کو آگے کر کے دین کو پیچھے چھوڑ ڈالا، تو اللہ رب العالمین نے ان کی خواہش تو پوری کر دی، لیکن اس لڑکی کو اللہ رب العالمین نے تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا۔ معاملہ یہ ہے کہ وہ ڈاکٹر تو بن گئی، اس کی خواہش تو پوری ہو گئی، لیکن ڈاکٹری کرتے کرتے اسے زنا کا مزہ لگ گیا، اس نے عاشقی کے فتنے میں مبتلا کر دیا۔ خواہشات ہماری پوری ہوں گی لیکن بربادی کا ذریعہ بن جائیں گی۔ ہماری خواہشات ہمارے دین کو برباد کر رہی ہے۔ ہماری خواہش ہے ہم شادی کریں، ہم ولیمہ کریں، بڑے سے بڑے گھرانے میں کریں، بڑے سے بڑا فنکشن ہال ہو، 2,500 سے 3,000 آدمی آئے، لاکھوں کا قرضہ لیں، ہماری خواہش ہے۔ آپ کی خواہش پوری تو ہو جائے گی لیکن آپ کے لیے بربادی کا سامان بن جائے گی۔ آپ نے شادی کی لیکن اس شادی نے آپ کو سودی کاروبار میں ملوث کر دیا، لون لینے پر مجبور کر دیا، آپ نے اللہ سے اعلان جنگ کر لیا۔ خواہشات تو پوری ہو رہی لیکن بربادی کا سبب بن جائے۔ یہ خواہشات کا فتنہ آج ہمارے ایمان کو برباد کر رہا۔ ہمارے دلوں میں بہت ساری خواہشیں ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ہر خواہش کو پوری کریں۔ ہم خواہشات پوری کرنے کے لیے دنیا میں نہیں آئے۔ خواہشات تھی، صحابہ کرام کے دلوں میں بھی تھی، صحابہ کرام کے دلوں میں بھی خواہشات تھی، لیکن انہوں نے اپنی خواہشات کو پیروں سے کچل ڈالا صرف رب کی رضامندی کے لیے۔ رب کی رضامندی کے لیے، دین کے لیے انہوں نے اپنی خواہشات کو کچل ڈالا۔ اسماء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، فرماتی ہے کہ ایک خاتون اپنی نوجوان بچی کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، کہنے لگی
اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میری نوجوان بچی ہے، خوبصورت ہے، لیکن چیچک کی بیماری کی وجہ سے اس کے سر کے سارے بال جھڑ گئے، اس کی خوبصورتی پر اب اثر پڑتا ہے، لوگ اس سے نکاح کرنا نہیں چاہتے اس کے گنجے پن کی وجہ سے، میری بیٹی بدصورت نظر آتی ہے حالانکہ یہ خوبصورت ہے، آپ مجھے اجازت دے دیجئے، میری بیٹی کی خواہش ہے کہ وہ اپنے سر پہ ڈپلیکیٹ بال لگا لے جسے وگ کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول آپ اجازت دیجئے۔ خواہش لے کر ایک خاتون اللہ کے رسول کے پاس آئی، خواہشات ان کے دلوں میں بھی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لعن اللہ الواسلہ والمستوسلہ الواشمہ والمستوشمہ، اللہ کے نبی نے کہا اللہ کی لعنت ہوتی ہے ان عورتوں پر جو ڈپلیکیٹ بال لگاتی ہے اور ان عورتوں پر جو ڈپلیکیٹ بال بناتی ہے، اللہ کی لعنت ہوتی ہے ان عورتوں پر جو ٹیٹو بنواتی ہے اور اپنے جسموں پر لگاتی ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا تیری خواہش ہوگی کہ تو وگ لگا لے، لیکن اللہ کا یہ دین ہے کہ ایسی عورتوں پر لعنت ہے۔ تو وہ نوجوان بچی کہنے لگی اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ کی یہ مرضی ہے، اللہ کی یہ خواہش ہے کہ میں گنجی بن کر زندگی گزاروں تو میں اپنی خواہشات کو چھوڑ دوں گی، زندگی بھر گنجی رہ کے پھروں گی۔ چلی گئی وہ خاتون، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو روا ہے، کہا اللہ رب العالمین نے مجھے ایسی امت کے حوالے کیا ہے جس نے میرے ایک اشارے پر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اس خاتون نے اپنی خواہشات کو چھوڑ کر وگ پہننا چھوڑ دیا۔ آج ہماری خواہشیں دین کی ہم پرواہ نہیں کرتے، اللہ کی ہمارے نزدیک کوئی پرواہ نہیں۔ ارے اللہ وہ ہمارا رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، اس کا کوئی ادب آج ہمارے دلوں میں نہیں ہے۔ ہم آسانی سے حرام کام کا ارتکاب کرتے ہیں، لیکن ذرہ دل میں ہمیں تکلیف نہیں ہوتی کہ ہم کائنات کے بادشاہ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ ارے وہ احکم الحاکمین ہے، وہ جب چاہے جسے چاہے موت کے گھاٹ اتار دے، اس کے ہاتھ میں بادشاہیت ہے، لیکن اللہ کا ادب آج ہمارے دلوں سے ختم ہو چکا ہے۔ فتنوں کو ہم نے ایسے چوس لیا گویا کہ ہمارے اندر دین کی کوئی پرواہ نہیں رہی۔ اپنی خواہشات کو ختم کریے، یہ خواہشات کا فتنہ ہے جس نے تمہیں اللہ سے دور کر دیا، جس نے تمہیں رسول کی شریعت سے دور کر دیا۔ تیسرا عظیم فتنہ جس نے ہمارے معاشرے کو برباد کر کے رکھ دیا، وہ فتنہ جس نے آج ساری عوام الناس کو برباد کر دیا، وہ اللہ کے گھر سے دور ہونے کا فتنہ، اللہ کے گھر سے دور ہونے کا فتنہ۔ جتنے لوگ آج مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جتنی خواتین ہماری بیٹھی ہوئی ہیں، رب کی قسم کھا کر اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کے بتائیے اللہ دیکھ رہا ہے، الم یعلم بان اللہ یرا، کہ یہی تعداد آج عصر کی نماز میں موجود ہوں گی؟ کیا یہی تعداد آج مغرب کی نماز میں آئے گی؟ یہ لوگ کہاں چلے جاتے ہیں؟ جو جمعہ میں اتنی جماعت آتی ہے، اتنے لوگ آتے ہیں، یہ عصر میں، مغرب میں، فجر میں، ظہر میں کہاں چلے جاتے ہیں؟ کیا ان کو نماز چھوڑنا فتنہ نہیں لگتا؟ ابن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کل ینہا عن الصلاۃ فہو فتنہ، کل شیء ینہا عن الصلاۃ فہو فتنہ، ہر وہ چیز جو تم کو نماز پڑھنے سے روک دے وہ فتنہ ہے۔ ہر وہ چیز جو تم کو نماز پڑھنے سے روک دے، رب کے گھر کو آنے سے روک دے، وہ چیز فتنہ ہے۔ اور اس فتنے کے اندر میں بھی ملوث ہوں، آپ بھی ملوث ہے، سارا معاشرہ ملوث ہے۔ ہمیں ذری فکر نہیں ہوتی کہ ہم نماز پڑھیں، نماز کو چھوڑنا یہ فتنہ ہے، اور عصر حاضر کے فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ ہے کہ میں اور آپ نمازوں کو چھوڑ دیں۔ فجر کی نماز کا کیا معاملہ ہے؟ ڈاکٹر تارا چند دنیا کا ایک بڑا ڈاکٹر ہے، اس نے کہا تھا کہ میں نے غیر مسلموں کی کتابیں بھی پڑھی اور قرآن کا بھی مطالعہ کیا، لیکن پھر اپنے معاشرے کو میں نے دیکھا تو میں نے بس یہی جانچا کہ صبح کے وقت اٹھنے والے غیر مسلمانوں کی تعداد 1.5 بلین ہے اور صبح فجر کے وقت اٹھنے والے مسلمانوں کی تعداد صرف اور صرف 15% ہے۔ یہ آج ہمارے معاشرے کا حال ہے۔ جارج برنرڈ شاہ ایک بہت بڑا سائنٹسٹ ہے، اس نے کہا تھا کہ میں نے پوری دنیا کا دورہ کیا، میں نے عرب ممالک کو دیکھا، وہاں مسلمانوں کو دیکھا مگر دین کو نہیں دیکھا، میں نے ہندوستان کو دیکھا، یہاں دین کو دیکھا مگر مسلمانوں کو نہیں دیکھا۔ آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ میں اور آپ نماز نہیں پڑھتے، یہ نماز کو چھوڑنا فتنہ ہے، اور یہ فتنہ ہماری دنیا کو اور آخرت کو برباد کر رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب بندے اللہ کے پاس لائے جائیں گے، قیامت اتنی ہولناکی کا دن ہے، رب اس دن بڑے غضبناک ہوگا، رب بڑا غصے والا ہوگا،
اس دن بندوں سے جس چیز کا سب سے پہلے سوال کیا جائے گا، اول ما یحاسب فی یوم القیامت عبد الصلاۃ، اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے جس کے بارے میں بندوں سے سوال ہوگا وہ نماز کا سوال ہوگا۔ اگر اس کی نماز درست ہوگی سارے اعمال درست ہوں گے، اس کی نماز میں خامیاں ہوں گی سارے اعمال میں خامیاں پائی جائے گی۔ فجر کی نماز کا معاملہ میرے اور آپ کا کیا ہے؟ یہ فتنہ ہے عزیزان ملت۔ فجر کی اذان ہوتی ہے، میں اور آپ اپنے بستروں کو نہیں چھوڑتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب فجر کی اذان ہو اور بندہ اپنے بستر میں فجر کی اذان کو سنے پھر بھی اپنے بستر کو نہ چھوڑے تو ایسے شخص کے منہ میں شیطان پیشاب کرتا ہے۔ یحییٰ بن محدث دہلوی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ شیطان منہ میں پیشاب کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسان کے جسم میں کفر کے خطرے داخل کرتا ہے۔ اگر انسان دھیرے دھیرے نماز چھوڑتا رہتا ہے، شیطان جو ہے انسان کے منہ میں پیشاب کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ کفر کے خطرے اسے ایک دن کافر بنا دیتے ہیں۔ اللہ ائمہ اکرام، محدثین اکرام، صحابہ اکرام، سلف صالحین کی اگر ہم زندگیوں کا مطالعہ کریں، اللہ کی قسم ابن شقیق العید رحمہ اللہ کہتے ہیں صحابہ اکرام کسی بھی چیز کو اتنا برا نہیں سمجھتے جتنا نماز کو چھوڑنے کو برا سمجھتے تھے۔ ابو حنیفہ رحمہ اللہ جن کو امام اعظم کہا جاتا ہے، ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں جو طاقت رکھنے کے بعد ایک وقت کی بھی نماز چھوڑ دے ایسے شخص کو جلا وطن کر دینا چاہیے، ملک سے بھگا دینا چاہیے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو جان بوجھ کر ایک وقت کی بھی نماز چھوڑ دے اس کا قتل کر دینا چاہیے۔ امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو طاقت رکھنے کے باوجود بھی جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دے ایسے شخص پر کفر کا فتویٰ لگا دینا چاہیے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں وہ انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے جو نمازوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں جو طاقت رکھنے کے باوجود بھی جان بوجھ کر ایک وقت کی بھی نماز کو چھوڑ دیتا ہے ایسے شخص کو کافر کہا جائے، اس کا قتل کیا جائے حتیٰ کہ اسے قتل کر کے اس کے آنگوں کو کاٹا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ راوی حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی صلاۃ الصبح فهو فی ذمۃ اللہ، جو بندہ فجر کی نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے اللہ اس کی شام ہونے تک حفاظت کرتا ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت اسے رسوا نہیں کر سکتی، دنیا کی کوئی طاقت اسے ذلیل نہیں کر سکتی، اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ حجاج بن یوسف رحمہ اللہ کے دربار میں ایک آدمی کو لایا گیا اور کہا گیا کہ اے حجاج بن یوسف یہ وہ آدمی ہے جس نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا قتل کیا ہے۔ حجاج بن یوسف غصے میں آ گیا، کہنے لگا یہ وہ آدمی ہے جس نے حضرت عثمان خلیفہ ثالث کا قتل کیا ہے۔ اس مجلس میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے بھی موجود تھے۔ حجاج بن یوسف نے تلوار نکالی، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کے ہاتھ میں تلوار دے دی اور کہا کہ اے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے صاحب جائیے آپ اس بدبخت کا قتل کر دیجئے، خون واجب ہے، اس نے حضرت عثمان کا قتل کیا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حجاج بن یوسف سے تلوار لیے اس بدبخت کے قریب گئے، تلوار اس کی گردن پر رکھا اور سوال کیا بتا کیا تو نے آج فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی ہے؟ تو وہ آدمی کہنے لگا مارے تعجب کے کیا کوئی ایسا بھی مسلمان ہو سکتا ہے جو فجر کی نماز بغیر جماعت کے پڑھے؟ اللہ اکبر، کیا کوئی ایسا بھی مسلمان ہو سکتا ہے جو فجر کی نماز کو چھوڑ دے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے دوسری مرتبہ سختی کے ساتھ پوچھا بتا کیا تو نے آج فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی ہے؟ اس نے کہا ہاں میں نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی ہے۔ تو عبداللہ بن عمر نے تلوار کو پیچھے کر دیا اور کہا حجاج بن یوسف سے کہنے لگے اے حجاج اللہ نے کہا، اللہ کے نبی نے کہا جو فجر کی نماز پڑھتا ہے اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے، میں اسے قتل نہیں کر سکتا کیونکہ اللہ اس کی حفاظت کر رہا ہے، میں اسے قتل نہیں کر سکتا کیونکہ اللہ اس کی حفاظت کر رہا ہے۔ میرا اور آپ کا کیا معاملہ ہے؟ علامہ اقبال رحمہ اللہ کہتے ہیں بڑی تمنا ہے لوگوں کو قبر سے جنت میں جانے کی مگر توفیق نہ ہوئی گھر سے مسجد آنے کی۔ لوگ سمجھتے ہیں جنت میں یوں ہی چلے جائیں گے، جنت اتنی آسانی سے ملنے والی نہیں ہے، وہ عالی شان جنت میں جانے کے لیے دنیا میں تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑے گا، آپ کو رب کی عبادت کرنا پڑے گا۔
محمود البارق رحمہ اللہ کہتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں گناہ پر گناہ کرتے ہیں، گناہ پر گناہ کرتے ہیں اور جنت میں جانے کی امید رکھتے ہیں. کیا آدم کی یہ اولاد بھول گئی؟ اللہ نے محض آدم کو جنت سے نکال دیا تھا صرف ایک گناہ کی وجہ سے. ایک گناہ کی وجہ سے آدم جنت سے نکال دیے گئے. ہم گناہ پر گناہ کریں اور جنت میں جانے کی امید کریں؟ یہ ممکن نہیں ہے. نمازوں کا اہتمام کریں. نماز کو چھوڑنا یہ فتنہ ہے جس کے اندر میں اور آپ ملوث ہوتے جا رہے ہیں. عصر حاضر کا یہ بہت بڑا فتنہ ہے کہ میں اور آپ اللہ کے گھر سے دور ہے، مسجدوں سے دور ہے، علم سے دور ہے، علماء سے دور ہے، نمازوں سے دور ہے. نماز کی کیا فکر صحابہ کرام کے دلوں میں تھی. امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے. امیر المومنین ہے، وقت کے خلیفہ ہے، 10 ملکوں کے بادشاہ ہے. عمر بن خطاب نماز پڑھا رہے ہیں. دوران نماز ایک مجوسی غلام ابو لولو فیروز مسجد میں داخل ہوا. ہاتھ میں خنجر تھی. پیچھے سے امیر المومنین کے وار کیا. صفوں کو چیرتے ہوئے جب امیر المومنین کے قریب پہنچا 17 سے 18 بار اس نے امیر المومنین کے پیچھے سے کیا. مورخین لکھتے ہیں کہ جسم پھٹ کر امیر المومنین دوران نماز گر پڑے اور بے ہوش ہو گئے. نماز جب عبد الرحمن بن عوف نے نماز پڑھائی، نماز ختم ہوئی. عمر بن خطاب کے جسم سے خون بہ رہا ہے، پیٹ کی انتڑیاں باہر آ چکی ہیں. لوگ عمر کو ہوش میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر عمر کو ہوش میں نہ لایا جائے تو معاملہ اور بگڑ سکتا ہے. عمر کو ہوش میں لایا جائے. سارے صحابہ پریشان ہیں. لوگوں نے کئی طریقے اپنا لیے لیکن عمر ہوش میں نہیں آتا. عمر ہوش میں نہیں آتا. سیر اعلام النبلا کتاب میں امام نووی لکھتے ہیں کہ عمر ہوش میں نہیں آتے. لوگوں نے کئی ترکیبیں اپنا لی. معاملہ گھمبیر ہے. تو کسی آدمی نے کہا کہ کوئی جائے اور امیر المومنین کے بازو بیٹھ کر ان کے کان میں کہے کہ اے امیر المومنین اٹھیے نماز کا وقت ہو رہا ہے، اے امیر المومنین اٹھیے نماز کا وقت ہو رہا ہے. ایک مرتبہ آواز لگانے پر عمر بن خطاب ہیبت کے مارے اٹھ کے بیٹھ گئے. کہا نماز کا وقت ہو گیا. ہمیں اپنے اسلاف کی زندگیوں کو پڑھنے کی ضرورت ہے. اپنی آخری سانس تک نماز کی پرواہ کرنے والے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کو عمر کی طرح پرواہ کرنے کی ضرورت ہے. نمازوں کو چھوڑنے سے انسان کی زندگی سے برکت ختم کر دی جاتی ہے. نمازوں کو چھوڑنے سے زندگی تنگ کر دی جاتی ہے. اللہ کے ذکر سے دور ہونے کی وجہ سے دل مایوس کر دیے جاتے ہیں. اللہ کے گھر سے دور رہنے کی وجہ سے انسان در بدر بھٹکتا پھرتا ہے. ضرورت ہے مسجدوں کو لازم پکڑنے کی، ضرورت ہے علماء کو لازم پکڑنے کی، ضرورت ہے نمازوں کو لازم پکڑنے کی. صحابہ کرام کہتے ہیں رسول اللہ کو جب بھی کبھی تکلیف پہنچتی تو آپ سب سے پہلے مسجد نبوی آتے اور 2 رکعت صلاۃ ادا کرتے. اللہ آپ کو پریشانیوں کو دور کر دیتا. نماز کا معاملہ یہ ہے ہمارے پاس بہانے بہت ہیں، ہماری مجبوریاں، ہماری خواہشات بہت ہیں. مجھے دوا خانہ جانا ہے، مجھے فلاں جانا ہے، مجھے جاب جانا ہے، مجھے یہ کرنا ہے. زندگی کا مقصد نماز ہے. سب بعد میں، پہلے نماز. نماز سے مت کہو کہ کام ہے، کام سے کہو کہ پہلے نماز. ہماری زندگی کا مقصد نماز ہے. آپ نماز پڑھیے. اللہ نے رزق کا وعدہ لے کر رکھا ہے، وہ آپ کو رزق کھلائے گا. کیا اللہ نے صحابہ کو نہیں کھلایا؟ کیا اللہ نے انبیاء کو نہیں کھلایا؟ ہمیں بھی اللہ رب العالمین کھلائے گا. کیا پیاری مثال امام شنقیطی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں. ایک مچھلی ہے، دنیا کا سب سے بڑا جانور. بڑے بڑے سمندروں میں ایک مچھلی کی غذا کتنی ہوتی ہے اندازہ ہے؟ کم از کم ایک بڑی سے بڑی مچھلی ایک دن میں 2 سے 3 ٹن کھانا کھاتی ہے. ٹن کھانا کھاتی ہے. جب وہ رب ایک غیر معمولی، ایک حقیر، ایک بے جان چیزوں کو کھلانے پر قدرت رکھتا ہے. ہم اشرف المخلوقات ہیں، کیا ہم کو 2 روٹی کھلانے پر وہ قدرت نہیں رکھتا؟ لیکن معاملہ یہ ہے کہ ہمارے دل میں ایمان کی وہ روشنی اور چاشنی پیدا ہم نہیں کرتے. ہمارے دل مردہ ہو چکے ہیں. اب ہمارے دلوں پر نہ قرآن کی آیت اثر کرتی ہے، نہ رب کا کلام اثر کرتا ہے، نہ رسول کی حدیث اثر کرتی ہے. ہم نے فتنوں کو دل میں اس طرح بسا لیا کہ اب دین کی باتیں ہم کو بوجھ لگنے لگتی ہیں. ضرورت ہے اپنے دل کے زنگوں کو صاف کرنے کی، اپنے آپ کو بدلنے کی. اللہ رب العالمین کہتا ہے، اللہ رب العالمین اس قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ قوم خود اپنی حالت نہ بدلے. تم اللہ کی طرف چل کر جاؤ، اللہ تمہاری طرف دوڑ کر آئے گا. ضرورت ہے آپ کو قدم بڑھانے کی، دعا کرنے کی، مثبت پہلو میں آگے بڑھنے کی. یہی چیز تمہیں فتنوں سے بچائے گی، ورنہ نمازوں کو چھوڑنے سے انسان فتنوں کا شکار ہو جائے. چوتھا اور آخری فتنہ جس کے اندر آج امت مسلمہ کی اکثریت اور بالخصوص نوجوان ملوث نظر آتے ہیں، ایک ایسا فتنہ جس نے ہماری زندگیوں سے برکتوں کو ختم کر دیا،
ہماری زندگی سے رعنائیوں کو ختم کر دیا. ایک ایسا فتنہ جس میں ملوث ہو کر میں اور آپ اپنی دنیا اور آخرت کو برباد کر رہے ہیں، وہ ہے یہ سیل فون کا فتنہ. حقیقت میں یہ ایک 4 کونی ٹکڑا ہے جس نے آج امت کے ایمان کو مٹی میں ملا ڈالا، خاکستر کر ڈالا، کوئی شک نہیں. موبائل فون کا فتنہ آج ہمارے گھروں میں، آفسوں میں، اسکول کالجز میں، بازاروں میں، سفر میں، حضر میں، مسجدوں میں، ہر جگہ اس فتنے نے جگہ لے لی اور ہم نے بڑی آسانی اس کو جگہ دی. علماء کرام کہتے ہیں یہ سیل فون جہاں لوگوں کے لیے ہدایت کا کام کرتا ہے، جہاں اہل علم والوں کے لیے ہدایت کا کام کرتا ہے، تو وہیں شیطان کا یہ وہ بدترین آلہ ہے جو انسان کو فتنوں میں ڈھکیل دیتا ہے. آج سیل فون کا فتنہ اتنا خطرناک فتنہ بن چکا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک. مسلم ممالک کی میں بات کروں، مسلم ممالک جسے دنیا میں کہا جاتا ہے، انٹرنیٹ کا سب سے غلط استعمال کرنے والا مسلم ملک کہلاتا ہے. پاکستان، ہندوستان، ملیشیا، سنگاپور، یہی وہ فہرست ہے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دنیا کے وہ ممالک ہیں جنہوں نے نیٹ کا غلط استعمال کیا. آج ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہر ویب سائٹ جانتے ہیں، ہر چیز جانتے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ کہ والدین انہیں روکتے نہیں. یہ سیل فون کا فتنہ ہے جس نے آج ہمارے ایمان کو برباد کر ڈالا. ایک نوجوان، ایک وقت تھا کہ جب طارق بن زیاد اور سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے بیٹے پیدا ہوا کرتے تھے. ایک ایسی ماؤں نے ایسے بیٹوں کو جنم دیا تھا جنہوں نے دنیا کی تاریخ کو بدل کے رکھ دیا. کبھی ابو بکر صدیق جیسا مجاہد پیدا ہوا تو کبھی عمر بن خطاب جیسا جانشین پیدا ہوا. دنیا نے کبھی علامہ احسان الہی ظہیر جیسے بچے کو پیدا کیا تو کبھی ثناء اللہ امرتسری جیسے جاباز کو پیدا کیا. لیکن آج وقت ہے کہ ایک ماں نے ایک فحاش بچے کو پیدا کیا تو ایک آوارے بچے کو پیدا کیا تو کسی نے ایک بدماش بچے کو پیدا کیا. آج ہماری سیرتیں، ہماری غیرتیں، ہمارا ضمیر مر چکا ہے. فجر کی اذان ہوتی ہے، ہم بستروں میں رہتے ہیں. ظہر کی اذان ہوتی ہے، ہم اسکول کالج آفسوں میں ہوتے ہیں. عصر کی اذان ہوتی ہے، ہم فون کے اندر چیٹنگ کرتے ہوتے ہیں یا تو موبائل کھیل کھیلتے ہوتے ہیں. مغرب کی اذان ہوتی ہے، ہم چبوتروں پر، ہوٹلوں پر ہوتے ہیں. عشاء کی اذان ہوتی ہے، ہم پارٹیوں میں ہوتے ہیں. یہی ہماری زندگی کا. فون کھولا آپ نے کب؟ صبح 9 بجے، 10 بجے. کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے آنے سے پہلے اپنا واٹس ایپ چیک کیا، انسٹاگرام چیک کیا، کیا کیا نہیں چیک کیا. اب بتائیے آخری بار آپ نے قرآن کو کب چیک کیا؟ رمضان آنے والا ہے، آخری بار رمضان کب گیا؟ تقریباً 9 مہینے پہلے. 9 مہینے پہلے ہم نے اللہ کے کلام کو ہاتھ میں اٹھایا تھا اور آج تک ہمیں توفیق نہیں ملی. لیکن ہر دن ہم اپنا واٹس ایپ، ہر دن ہم اپنا انسٹاگرام، ہر دن ہم اپنا ٹویٹر چیک کرتے ہیں. یہ موبائل فون فتنہ نہیں تو اور کیا ہے. جب انسٹاگرام کے ریلز دیکھتے ہیں ہمارے نوجوان گھنٹوں گھنٹوں بیٹھ کر، ماں باپ کو فکر نہیں ہوتی کہ بچوں کو سمجھائیں. معاملہ یہ ہے کہ خود بیٹھ کر والدین بھی ریلز دیکھتے ہیں، خود بیٹھ کر بھائی بہنیں ایک دوسرے کو ریلز دیکھنے پر ابھارتے ہیں، تو کہاں سے ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا ہوگا. یہ موبائل فون کا فتنہ ہے جس نے ہماری دنیا اور آخرت کو برباد کر دیا. اللہ رب العالمین کہتا ہے فتنوں کے دور کے بارے میں، الفتنۃ اشد من القتل، یہ فتنے جو ہے قتل سے زیادہ سنگین ہوں گے. فتنے قتل سے زیادہ سنگین ہوں گے. اس فتنے سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا. کیسے بچانا ہوگا؟ ایک آخری بات کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کروں گا. فضیل بن عیاض رحمہ اللہ ایک وقت کے بہت بڑے محدث ہیں، لیکن محدث بننے سے پہلے فضیل بن عیاض رحمہ اللہ ایک بہت بڑے ڈاکو تھے، ایک بہت بڑے چور تھے، ایک عیار قسم کے آدمی تھے. فضیل بن عیاض زناکاری کرنا، لوگوں کے مال کو لوٹنا، چوری کرنا، ڈاکہ زنی کرنا، ہر برائی ان کے اندر پائی جاتی تھی. فضیل بن عیاض رحمہ اللہ ایک مرتبہ کسی کے گھر پہ ڈاکہ ڈالنے کے ارادے سے نکلے. ایک گھر کی چھت پر چڑھے اور یہ ارادہ بنایا کہ آج اس گھر کو لوٹنا ہے، اس گھر کو لوٹنا ہے اور اس لوٹے ہوئے مال کو اپنی عاشقہ کو لے جا کر دینا ہے. یہ ارادہ انہوں نے کیا تھا. فضیل بن عیاض کہتے ہیں رحمہ اللہ، میں جب اس گھر کی چھت کی دیوار پر چڑھا تو میرے کانوں میں کسی بازو گھر سے آواز آئی، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. آیت کا ترجمہ ہے، کیا تمہارے لیے اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ تمہارے دل اللہ کے خوف سے ڈر پڑے؟
کیا تمہارے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا؟ الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا تمہارے لیے اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ تمہارے دل اللہ کے خوف سے ڈر پڑے؟ فضیل بن ایاز آسمان کی طرف دیکھنے لگے اور کہا اللہ وہ وقت آ چکا ہے، اللہ وہ وقت آ چکا ہے۔ گھر لوٹ کر آئے، 2 رکعت نماز پڑھی، توبہ کی اور کہا اللہ اب تک فضیل نے جو غلطیاں، جو لفظشیں، جو خطائیں کی، اللہ فضیل معافی چاہتا ہے، اب وہ وقت آ چکا ہے، اللہ فضیل کا دل تجھ سے ڈرنے لگا ہے پروردگار، آج فضیل تجھ سے معافی چاہتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جب فضیل کی معافی کو تسلیم کیا، گناہوں کو انہوں نے چھوڑ دیا، مسجد سے جب اپنا دل لگا لیا، جب فضیل بن عیاض نے علم کو سیکھا، دنیا نے اسی فضیل کو 14 سال کے بعد دیکھا۔ وہ فضیل بن ایاز جو ایک وقت میں ڈاکو تھے، ایک وقت میں زانی تھے، دنیا نے دیکھا توبہ کرنے کے بعد 14 سال کے بعد فضیل بن ایاز ایک محدث بن کر امت کے سامنے آئے، ایک مفسر بن کر دنیا کے سامنے آئے۔ میں اور آپ توبہ کریں گے، میں اور آپ گناہوں کو چھوڑنے کا ارادہ کریں گے، دیکھنا ہماری زندگیوں میں بھی انقلاب آئے گا، ہماری زندگیوں میں بھی روشنی، ہماری زندگیوں میں بھی اجالا آئے گا۔ کیا اب بھی تمہارے لیے، کیا اب بھی میرے اور آپ کے لیے، کیا اب بھی ہمارے مسلم معاشرے کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ہمارے دل اللہ سے ڈر پڑے؟ آ چکا ہے، اللہ نے موقع دیا ہے، دنیا میں باحیات ہے، موت کبھی بھی آ سکتی ہے، موت آنے سے پہلے اپنے اعمال کو سنوارے، ہمارا وقت آ چکا ہے کہ ہم اللہ سے ڈریں۔ اللہ سے ڈریے، اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا کیجیے، ہر والدین پیدا کیجیے، اپنی اولاد کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کروائیے، ورنہ یہ فتنوں کا دور ہے کہ آپ کی دنیا اور آخرت کو برباد کرنے پر بیٹھا ہے۔ آج باطل طاقتیں ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہے آپ کو دین سے دور کرنے کے لیے، کیسے کیسے حرب یہود و نصارہ نے اپنائے۔ ایک آخری بات، اللہ رب العالمین نے اسلام میں گانا گانے کو حرام قرار دیا ہے، لیکن باطل طاقتوں نے آپ کی اولاد کو برباد کرنے کے لیے ایک نیا شوشہ چھوڑا۔ کیا چھوڑا؟ کہا سانگز گانا تو حرام ہے، آپ ایک ایسا کام کرو اسلامک سانگز آپ گاؤ۔ اسلام میں سانگ حرام ہے، اور ان باطل سازشوں نے کیا کیا؟ سانگ کو اسلام سے جوڑ دیا اور کہا اسلام پلس سانگز از اکول ٹو اسلامک سانگز۔ آپ اپنی اولاد کو اسلامک سانگ سکھائیے، اسلامک ڈانس سکھائیے۔ اسلام میں ڈانس کا کوئی تصور ہے؟ لیکن انہوں نے اسلام کو ذہن کے ساتھ چھوڑ دیا اور مسلمانوں کو ذہنوں کو پھرا دیا۔ باطل طاقتیں آپ کے دین کی دھجیاں اڑانے کے لیے پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا ہے، آپ کو بھی زور لگانا ہے اپنے ایمان پر مضبوط کھڑے ہونے کے لیے، اپنے فتنوں سے بچانے کے لیے۔ آپ کو یہی پیغام دوں گا اس جمعہ خطبہ کے ذریعے کہ آپ دین سے جڑے رہیے، علماء سے جڑے رہیے، مساجد سے جڑے رہیے، فتنوں کے دور میں اللہ کے گھر کو لازم پکڑیے۔ جب تک بندہ مسجد کی 4 دیواری میں رہے گا فتنوں سے محفوظ رہے گا، مسجد کے باہر نکلے گا فتنوں کا شکار ہو جائے گا۔ ضروری ہے کہ جو کچھ یہاں سن کر ہم باہر نکلے اس کو دل میں محفوظ رکھے، عمل کرنے کی کوشش کرے، باطل کو منہ توڑ جواب دیں۔ کب دیں گے؟ جب آپ عمل کی اللہ سے توفیق مانگیں گے۔ اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے، اللہ رب العالمین ہم تمام کو ہر چھوٹے بڑے فتنے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العالمین دن کے اجالے، رات کے اندھیرے میں جو بھی خطائیں، لغزشیں، گناہیں ہم نے کی ہے، اللہ تیری رحمت کا وسیلہ ہے، ان گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ ان گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ان خطاؤں کو معاف فرمائے۔ اللہ شکیل بن حنیف جیسے بدترین فتنے سے میری، آپ کی، سارے معاشرے کی اور امت مسلمہ کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اللہ رب العالمین موبائل فون کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ باری تعالیٰ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ باری تعالیٰ سوشل میڈیا کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ والدین کو خود سدھرنے اور اولاد کو سدھارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ فتنوں کے دور میں کتاب اللہ اور حدیث رسول کو لازم پکڑنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ اے اللہ جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اے اللہ جو دواخانوں میں مریض ہے، بیمار ہے، اے اللہ تو انہیں مکمل شفا یابی نصیب فرما۔ اے اللہ جو لوگ پریشان ہیں، اے اللہ ان کی زندگیوں میں خوشیاں نصیب فرما۔ اے اللہ جو نوجوان ابھی تک کنوارے ہیں، اللہ ان کے لیے بہترین جوڑا نصیب فرما۔ اے اللہ اس مسجد کے ممبر سے دعا ہے تیری رحمت کا وسیلہ اللہ ہمیں مرتے دم تک مسلمان رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إن الله
وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.